اور بارہا کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کوشش کریں کہ اپنے عقائد کو قرآن سے ثابت کرنے کی ایک ایک آیت یاد کر لیں. جس طرح میں نے کہا مجلس میں کیوں جا رہے ہو؟ اجر رسالت ادا کرنے جا رہا ہوں. جواب کیا ہو گیا؟ قرآن ہو گیا. اس وقت سب سے بڑا اعتراض تو شیعہ اہل بیت کا وہ یہ ہے کہ بھائی شیعہ لعنت بہت بھیجتے ہیں. یہ اعتراض ہے کہ نہیں؟ کراچی میں 2 جوانوں پر FIR کٹ گئی کس بنا پر کہ انہوں نے اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ زیارت عاشورہ. اب سب سے زیادہ جس زیارت میں لعنتیں ہیں وہ عاشورہ سب سے زیادہ. اس سے زیادہ لعنتیں کہیں آپ کو نہیں ملتی. اب نہ ضد کی بات ہے نہ تعصب کی بات ہے. ہم ہیں سارے مسلمان. شیعہ سنی جھگڑا بھی تب ختم ہوگا کہ جب ہم ایک چیز کو اپنی زندگی میں معیار بنائیں. وہ کیا ہے؟ قرآن. اب قرآن کو پڑھنے کے بھی اپنے اپنے طریقے ہیں. مثال دوں، اگر مارکیٹ میں مختلف اینکیں ملتی ہیں، لال اینک، کالی اینک، سبز اینک. اگر آپ آنکھوں پہ لال اینک لگاؤ تو آپ کو سارا مجمع لال نظر آئے گا. اگر آنکھوں پہ سبز اینک لگاؤ تو سارا مجمع سبز. سب سے پہلے مسلمان نے اتارنی ہے اینک. بھائی اگر وہابی والی اینک پہن کے قرآن پڑھو گے تو قرآن بھی وہابی ملے گا. پہلے کیا اتارو؟ اینک اتار دو نا. تعصبات سے خود کو کیا کرو؟ آزاد کرو. ایک ہماری سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ کسی نے بولا فلاں بندہ برا ہے تو ہم اس کو سنتے ہی نہیں ہیں. مخالف کو سننے کا حوصلہ پیدا کرو. مکالمہ کرو مخالف سے. کوئی بات نہیں، مخالف کی تقریریں سنو. جس کا عقیدہ تیرے ساتھ نہیں ملتا، جس کا مزاج تیرے ساتھ نہیں ملتا، 4-5 تقریریں سن کے اس کے مزاج کو ریڈ کرنے کی کوشش تو کرو نا. اب سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ بھائی شیعہ لعنت بیچتے ہیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ اعتراض ہے آپ کو، ایک مدعا ہے، ہم چیک کریں گے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. مثلا ایک آدمی گالی دیتا ہے تو ہم دیکھیں گے اصلاً گالی دینا اچھی بات ہے یا بری بات ہے. یہ اور ہے کہ شیعہ گالیاں نہیں دیتے، ان کے ماننے والے بڑی دیتے ہیں. شیعہ کبھی گالی، لعنت ضرور بھیجتا ہے شیعہ، گالی نہیں دیتا. کیونکہ نہ میرے علی نے گالی دی نہ علی کے سلمان نے گالی دی. گالی مکتب اہل بیت کا کام ہی نہیں ہے. ہاں دوسروں نے بڑی گالیاں دی ہیں، وہ صحیح بخاری اور مسلم کو کھول کے دیکھ لیجئے کتنی گالیاں دی گئی ہیں. ملتا ہے یہ مسند احمد حنبل، ایک کہیں کہ رسول بیٹھے تھے اور جناب ابا بکر بیٹھے تھے. اتنے میں باہر سے بزرگ عرب آیا اور پتہ نہیں اس کی کیا ناراضگی تھی، اس میں جناب ابو بکر کو گالیاں دینا شروع کی. اب جیسے گالیاں دی تو کہتا ہے رسول خدا تعجب سے اس بندے کو دیکھنے لگے، اس کو ہوا کیا؟ محفل میں آتے ہیں نہ سلام نہ دعا، شروع ہو گیا گالیوں میں. اب رسول اسے دیکھیں تعجب سے، جناب ابو بکر رسول کو دیکھیں کہ گالیاں دے رہے ہیں، رسول کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو اس نے دیکھا رسول تعجب سے دیکھ بھی رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا مسکرا بھی رہے ہیں. رسول دیکھ بھی رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا مسکرا بھی رہے ہیں. یہ چیز جب جناب ابو بکر نے دیکھی ان سے برداشت نہ ہوا تو کہتے ہیں جو گالیاں دے رہا تھا جناب ابو بکر نے 5-6 گالیاں اس کو بھی دے ڈالی کہ تو دے رہا ہے تو میں بھی تجھے دوں گا. اب کہتا ہے جیسے میں نے گالیاں دی تو کیا دیکھا رسول کے چہرے پہ جلال آنے کے بعد محفل کو چھوڑ کے واپس جانے لگے. اور جب جانے لگے تو جناب ابو بکر میں پیچھے پیچھے دوڑا، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ مجھے گالیاں دے رہا تھا. مسکرا رہے تھے. میں نے گالیاں دی تو جناب میں آتے محفل کو چھوڑ کے چلے گئے. تو نبی نے فرمایا دیکھ جب تک تجھے گالیاں دے رہا تھا تو خاموش تھا، میں مسکرا رہا تھا. کہ میرے صحابی کی صفت یہی ہوتی ہے،
70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی گئی، علی نے جواب نہیں دیا، کہا جب تک تجھے گالی دے رہا تھا تو خاموش تھا۔ اس وقت اللہ نے ملائک بھیجے کہ جو صبر کرتا ہے اور اگلا بندہ گالیاں دیتا ہے تو ملائک وہی گالیاں لے کے ان کی طرف پھینک رہے تھے، لیکن جب تو نے ملائکوں کا کام کرنا شروع کر دیا، تیرا کام نہیں اگلا گالی دے تو اسے کیا دے، گالی دے۔ تبھی میں کیا آ گیا، جلال میں آ گیا۔ میں نے ایک مفتی کو کہا، میں نے کہا نبی نے گالی دینے والے پہ FIR کیوں نہیں کرتے، عمر قید سزا کیوں نہیں سنائی، اسے جیل میں کیوں نہیں ڈالا؟ تو کبھی نبی کی سیرت یہ نہیں، اگر کوئی توہین کرتا بھی تھا مصطفیٰ ہدایت دیتے تھے، مارتے نہیں کہ یہ رسول کا کردار نہیں ہے۔ تو گالی دینا قرآن سے ثابت ہے بری چیز ہے۔ اب آتے ہیں لعنت پہ، کہ لعنت خود اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اصلا لعنت بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے؟ بھائی قرآن سے تو اچھی کتاب نہیں ہے نا۔ تو ایک چیز یاد رکھیے، وجود خدا سے فعل قبیح کبھی صادر نہیں ہوتا، اللہ کے وجود سے ہمیشہ اچھائی صادر ہوتی، جسے فعل حسن کہتے ہیں۔ خدا سے کبھی قبیح نہیں نکلتا، خدا جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، کبھی برا نہیں کرتا۔ تو جناب اگر لعنت بھیجنا بری بات ہوتی تو خدا نہ بھیجتا، لعنت بھیجنا اگر بری بات ہوتی خدا کبھی نہ بھیجتا۔ تو اگر شیعہ لعنت بھیجتے ہیں یہ خدا کی سنت ہے۔ 40 سے زیادہ مرتبہ خدا نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کئی چیزوں کے منکر ہوتے ہیں لیکن خود